بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم النحو 110 نمبر سبق ہے اور اقسام اعراب اسماء متمکنہ. اعراب اسماء متمکن. تو ابھی اسماء متمکنہ جو ہے یہ پہلے 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی وہ قسم ہم پڑھ رہے ہیں کہ حالت رفع میں اعراب بالحرکت ہے، لیکن حالت رفع میں ضمہ ہے، اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ ہے. دونوں حالتوں میں کسرہ ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی اس کے اعراب جہاں پر بھی اس طرح کے اعراب ہوں تو اس پر فتحہ نہیں آئے گا. اور وہ کون سی قسم ہے؟ وہ ہے جمع مؤنث سالم. ایک ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کی الگ اعراب ہے، اس کے جو 3 قسم اعراب ہے وہ ایک ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہی پڑھنا ہے. تو ابھی یا ہننا یہ مبتدا ہے، مسلمات یہ خبر ہے، اور خبر کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو اس پر جو اعراب ہے ہن مسلمات یہ کیا ہے؟ بالحرکت ہے، اس پر ضمہ ہے. لیکن حالت نصبی اور جری میں ابھی ہم دیکھتے ہیں رأیت مسلمہ اور مررت بمسلمات. یہ حالت جری ہے، حرف جر داخل ہے تو کسر آ گیا یہاں پر. یہ حالت نصبی ہے اس لیے کہ یہ فعل فاعل ہے، اور یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. لیکن حالت جب منصوب ہے، لیکن حالت نصبی میں جمع مذکر سالم کو ہم کہہ دیں گے، اس پر کسرہ پڑیں گے. منصوب ہو اور جمع مؤنث سالم ہو تو اس پر ہم کسرہ پڑھیں گے حالت نصبی میں. حالت جری میں تو حرف جر ہے تو حرف جر کی وجہ سے ہم کسرہ پڑھتے ہیں، لیکن حالت نصبی میں بھی اس پر ہم کیا پڑھیں گے؟ کسرہ ہی پڑھیں گے. اور جمع مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جمع جو مؤنث کے لیے استعمال ہو اور سالم ہو. سالم اس لیے کہ یہ آخر میں صرف الف اور تا بڑھا دیا ہے، باقی وہ مسلم اپنی جگہ پر ہے، لیکن الف تا بڑھا دیا ہے، اور مذکر سالم واو بڑھا دیا ہے آخر میں، واو اور نون، اور یہ سالم ہے. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مذکر کہ جمع سالم کس کو کہتے ہیں اور جمع مکسر کس کو کہتے ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ تو ہے آج ہمارا سبق کہ جمع مؤنث سالم حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصب میں کسرہ ہے، اور حالت جر میں کسرہ ہے. یعنی حالت نصب اور حالت جر دونوں میں کیا ہے؟ کسرہ. لیکن تفصیل یہ الگ الگ اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ حالت رفع میں تو رفع ہے، حالت جری میں جر ہے، لیکن حالت نصبی میں ہم اس پر فتحہ نہیں لکھیں گے، بلکہ اس پر بھی ہم کیا کریں گے؟ جر ہی لکھیں گے. اب یہ کچھ مثالیں ہیں، اس کو حل کریں گے. ابتلا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ بکلمات کچھ کلمات سے ان کو امتحان میں ڈال دیا. بکلمات تو ابھی با حرف جر ہے تو اس پر زیر ہی آئے گا. لا تنکحو فعل فاعل، اور یہ فعل نہیں ہے، اور نہیں جو ہے یہ انشاء کی قسم سے ہے، ان جملہ انشائیہ بنتا ہے. تو فعل فاعل ہے تو مشرکات اس کے لیے مفعول بن رہا ہے، اور مفعول ہوتا ہے منصوب. مفعول بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. لیکن اس یہاں پر ہم منصوب لکھیں گے، یعنی اس پر زبر لکھیں گے یا زیر لکھیں گے. تو یہاں پر حالت نصبی میں ہم کیا لگائیں گے؟ کسرہ ہی لگائیں گے. لا تنکحو
المشرکات، المشرکات، اگرچہ مفعول بھی ہے اور منصوب ہے لیکن اس کے اعراب اسی طرح ہے کہ حالت نصبی میں بھی اس پر کسرہ آئے گا اور حالت جری میں تو ویسے بھی کسرہ آتا ہے۔ لا تبطلوا، لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا صدقاتکم، تو تبطلوا میں جو صدقات پر زیر آیا ہے یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے اور نہیں میں یہ فعل اور فاعل ہے، تو صدقات مضاف اور کم مضاف الیہ، اور یہ ضمیر اور یہ ضمیر ایک ہے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اپنے صدقات کو، اپنا صدقہ کو، اپنے صدقے کو باطل مت کرنا۔ تو یہاں پر ابھی مفعول بھی منصوب ہے، منصوب جب ہو تو حالت نصب میں ہے، لیکن اس کو ہم کیا دیں گے؟ کسرہ، اس لیے کہ حالت نصبی اور جری دونوں میں کیا ہے؟ کسرہ ہے، یہاں پر بھی کسرہ اور یہاں پر بھی کسرہ ہے۔ والوالدات مبتدا اور مبتدا مرفوع ہے تو رفع ہے، یرضعن اولادهن۔ تلقى آدم من ربه کلمہ آدم علیہ السلام کو مل گئے کیا چیز؟ تلقى آدم کلمات، یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے تو اس کو ہم منصوب پڑھیں گے، اور حالت نصب میں یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، کلمات۔ عاملوا فعل فاعل، اور الصالحات یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی ہوتا ہے منصوب، اور یہ منصوب ہوگا تو اس کو ہم نصب دیں گے، کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے۔ یہ حالت نصب میں اور حالت جر دونوں میں کیا ہے؟ کسرہ ہے، ایک حالت میں رفع ہے اور دو حالتوں میں کسرہ ہے۔ قد بینا الآیات، یہاں پر فعل فاعل ہے اور یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہے، تو اس کو ہم آیات نہیں پڑھیں گے بلکہ آیات ہی پڑھیں گے۔ لا تتبعوا خطوات، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو خطوات یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اور حالت نصبی میں کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اس پر ہم کیا پڑھیں گے؟ کسرہ ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ہے علم النحو 110واں سبق ہے، اور جب مؤنث سالم کے اعراب ہے، یہاں پر ہم نے بھی اجرا کے طور پر آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں، اور یہاں پر بھی حل کیا ہے کہ حالت رفع میں تو رفع ہے، حالت جر میں جر ہے، لیکن حالت نصبی میں بھی اس پر ہم کیا لگائیں گے؟ کسرہ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔